السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے عمان کے دارالحکومت مسقط میں، اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے جو مشرق وسطیٰ کے لیے ٹرمپ کے مشیر ہیں اسٹیو ویٹکوف، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور دونوں جو فریقین ہیں وہ اس وقت مختلف کمروں کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ میں جو عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں بدر البو کمال، وہ پیغام رسانی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ مذاکرات بڑی اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایران کے اندر واقع ہوئی ہے، جہاں پر صوبہ ہرمزگان ہے، وہاں پر موجود ہے بندر عباس، جو کہ ایران کا بہت ہی اہم اور اسٹریٹجیکلی بڑی اہمیت رکھنے والا یہ بندرگاہ ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہے۔ اس دھماکے کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کے نتیجے میں تقریباً 1 کلومیٹر کے جو ریڈیس ہے وہاں پر جو موجود عمارتیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر گاڑیاں تھیں بہت ساری، وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ ساتھ میں ایک بلڈنگ جو ہے وہ کلیپس کر گئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے افراد وہاں پر جو دب گئے ہیں ملبے تلے۔ اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق جو ایران کے جو ریسکیو کام ہے، سیکیورٹی فورسز ہے، انہوں نے اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہے، اور ساتھ میں جو ریسکیو کام ہے وہ زخمیوں کو وہاں سے منتقل کر رہے ہیں۔ 500 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن کو وہاں کے جو سیکیورٹی کام ہے وہ مختلف ہاسپٹلس میں منتقل کر رہے ہیں۔ علاقے میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیول ٹینک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو فیول ٹینکس تھے اس میں دھماکہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نقصانات ہو گئے۔ جو دھماکے کی جو انٹینسٹی دیکھا جا سکتا ہے، جو ویژولس ہیں اس میں بہت بڑا دھماکہ ہے۔ پہلے ایک دھماکہ ہو گیا، اس کے بعد یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آگ کے شعلے جو ہیں وہ آسمان سے تک جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ ایسا دھماکہ لگ رہا ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑا کیمیکل کا کوئی بڑا دھماکہ ہو گیا ہے۔ ایران کی جو حکومتی ترجمان، انہوں نے کہا کہ جو شہید رجائی پورٹ ہے اس میں جو دھماکہ ہو گیا، اس کے مطابق ایک کونے میں کنٹینرز رکھے گئے تھے جن میں غالباً کیمیکل تھا، وہ دھماکے سے پھٹ گئے ہیں۔ جب تک انہوں نے کہا کہ جو آگ ہے وہ جب تک بجھائی نہیں جائے گی، اس دھماکے کی اصل نوعیت کے بارے میں درست طور پر بتانا ممکن نہیں ہے، اور وہ ایک دقت طلب کام ہے، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ جو ہی یہ آگ بجھائی جائے گی تو اس کے بعد بتایا جائے گا۔ کچھ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس دھماکے کو اسرائیل کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ دھماکہ کیا گیا ہے، تاکہ عمان کے اندر جو مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، ان مذاکرات کے اندر خلل ڈالا جا سکے۔ جبکہ اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف اب ایرانی حکام اس کو بہت گہرائی میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جو ہی اس کے کوئی شواہد سامنے آئیں گے تو وہ میڈیا سے شیئر کیے جائیں گے۔ اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی وہاں پر نافذ ہے۔ دوسری طرف جو عمان کے اندر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے یہ جو مرحلہ ہے مذاکرات کا وہ بڑے سخت قسم کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جو اسٹیو ویٹکوف تھے وہ ایک بار پھر رشیا چلے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے صدر پوٹن سے ملاقات کی، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری جو مذاکرات تھے اس کے حوالے سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ گزشتہ جو پہلے جو ٹاکس تھے اس سے پہلے بھی اسٹیو ویٹکوف رشیا گئے تھے، اور انہوں نے صدر پوٹن سے کوئی 4 گھنٹے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد وہ براہ راست عمان پہنچے تھے، اس کے بعد مذاکرات بڑے مثبت طور پر آگے بڑھتے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ روم میں ہوا، اور وہاں بھی مذاکرات جو ہے وہ مثبت سمت میں آگے گئے تھے۔ روم مذاکرات سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی رشیا میں موجود تھے، وہ بھی رشیا میں پوٹن سے ملاقات کے بعد پھر وہ وہاں پہنچے تھے۔ اب جو ہے اسٹیو ویٹکوف ایک بار پھر پوٹن سے ملاقات کر کے اس مذاکرات میں شامل ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں جو عمان کا جو اہم قسم کا کردار ہے، وہاں پر صدر پوٹن کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو مذاکرات کا جو مرحلہ اس حوالے سے سخت ہے اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکی اب جو ایران کے جوہری پروگرام کی تکنیکی تفصیلات ہیں ان پر توجہ دے رہے ہیں، اور ایک ایسا مسئلہ جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان یاد ہوگا کہ بہت پہلے سے یہ جو مرحلہ ہے وہ اختلافات کا باعث بنتا رہا ہے۔ اب واشنگٹن نے ایران کے جوہری معاملے پر اپنی شرائط جو ہے واضح طور پر بیان کر دی ہیں، اور یہ صورتحال بات چیت کو مزید مشکل کر سکتی ہیں، کیونکہ اب لامحالہ
ٹیکنیکی لیول پہ بات ہوگی تو اس میں یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے لامحالہ بات ہوگی. اس کے بعد ان کی جو نگرانی کے حوالے سے بات چیت ہوگی, اور اس کے بعد ایران کے اندر جو ان کی جو یورینیم افزودگی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو سینٹریفیوجز جو بنائے ہوئے ہیں, لگائے ہوئے ہیں جدید ترین, ان کے حوالے سے بات چیت ہوگی. وہاں پر اختلافات دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ ہو سکتے ہیں, اور یہ مشکل پیچیدہ مرحلہ آ سکتا ہے. یہ مرحلہ اس وقت میرے خیال میں شروع ہو چکا ہے, کیونکہ دونوں فریقین جو ہے اب ان معاملات کے اوپر بات چیت کریں گے. یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرحلہ بھی کچھ اسلوبی سے طے ہو جائے گا. بہرحال جو ایران کے اندر جو دھماکہ ہو گیا ہے, یہ دھماکہ جو ہے وہ بھی ان مذاکرات کے اندر خلل ڈال سکتا ہے. اسماعیل بقائی جو کہ ایران کے حکومتی ترجمان بھی ہے, وزارت خارجہ کے ترجمان, انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کو ایران کا قانونی حق سمجھتے ہیں, اور اپنے جائز حق کے حصول کے لیے ہم پرعزم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جوہری پروگرام کی مکمل طور پر پرامن نوعیت ہونے کے بارے میں یقین دہانی فراہم کرنے کے لیے معقول اقدامات کے لیے بھی تیار ہیں. یہ اہم بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جوہری جو پروگرام ہے اس کو پرامن ثابت کرنے کے لیے بھی ہر قسم کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ البتہ ایرانی عوام, یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایرانی عوام ہے ان کے خلاف غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا, اور اس کا جو احترام کرنا, ایرانی عوام کا جو حق ہے اس کا احترام کرنا, یہ دوسرے فریق کے اوپر لازمی ہے. اور دوسرے فریق کس حد تک اس میں سنجیدہ ہے اور منصفانہ اور حقیقت پسندانہ معاہدے کے لیے تیار ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں آنے والے دنوں جو گھنٹوں کے دوران اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی, جو کہ ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے. یہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہے اس کا مرحلہ ہے, اور ایران کے اندر دھماکے کے حوالے سے جو بھی نئی تفصیلات سامنے آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. دوسری طرف غزہ کے اوپر اسرائیل کی جو حملوں کا سلسلہ وہ اسی طریقے سے جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید جو حملے کیے گئے, اس کے نتیجے میں 55 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں. القسام بریگیڈ جو ہے وہ اب اسرائیل کے خلاف گارڈ لگا کر جو کارروائیاں کر رہی ہیں, اس کے نتیجے میں بھی اسرائیل کو دن بدن شدید سے شدید نقصان ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں القسام بریگیڈ کی جانب سے, اس کے نتیجے القدس بریگیڈ کی جانب سے, اس کے نتیجے میں تقریباً 9 سے زائد جو فلسطینی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. گزشتہ بلاگ میں ہم نے کہا تھا کہ 8 سے زائد ہلاک ہو چکے تھے. تو یہ اب جو ان کی جو ہلاکتوں کا سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس نے باقاعدہ طور پر گوریلا وار کا آغاز کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف, اور یہ گوریلا وار جو ہے وہ گھات لگا کے جو کارروائیاں کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں اسرائیل کو سخت سے سخت نقصان پہنچ رہا ہے. تل سلطان کے علاقے میں RPG راکٹ کے حملے میں تقریباً 3 اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے آئندہ دنوں میں اپنے ریزرو فورسز ان کو مزید وہاں پر تعینات کرنے کے بارے میں تیاری کر رہا ہے. یمن کے اوپر امریکہ کے حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے, کوئی کمی نہیں آئی ہے. یمن کے جو مختلف علاقے ہیں, صنعاء کے اوپر, حدیدہ کے اوپر, اس طرح مختلف علاقوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے, جس کے نتیجے میں عام افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات وہاں سے سامنے آ رہی ہے. جوابی کارروائی یمن کی جانب سے کی گئی ہے. ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے نیگیو کا جو صحرا ہے اسرائیل کا, جہاں پر نواتیم کا ایئر بیس ہے. نواتیم ایئر بیس جو ہے وہ اسرائیل کا وہ ایئر بیس ہے جہاں پر F-35 ان کے طیارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ نیوکلیر جو ان کا بیس ہے, ایٹامک ریئیکٹر ہے, وہ بھی نواتیم کے علاقے میں سرائے نیگیو میں موجود ہے. فلسطین 2 میزائلوں کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس بیس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے, اور اس کی جو ہینگرس ہے اس کو کافی زیادہ نقصانات وہاں پر پہنچے ہیں. یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل نے وہاں پر بڑی تباہی مچا دی ہوئی ہے. دوسری طرف جو باب المندب کے ایریے کی طرف امریکی جو ڈسٹرائرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی اس طرف ابھی دوبارہ سے منتقل ہو رہی ہے. ایک نئی فلیٹ جو ہے وہ اس طرف منتقل ہو رہی ہے, جس میں امریکہ کے جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بھی اس وقت آن بورڈ ہیں, اور وہ کسی بھی وقت وہاں پہنچنے کے بعد جو گراؤنڈ ریٹیلیشن ہے حوثی فورسز کے خلاف وہ شروع کرنے والے. اور حوثی فورسز نے ان کو ویلکم کیا, انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف جو عدن کی طرف جو UAE کی جو پروکسی فورسز ہیں انہوں نے بھی گراؤنڈ ریٹیلیشن حوثی فورسز کے خلاف شروع کیے ہیں, جو کہ دونوں کے درمیان اس وقت بیٹل جاری ہے. اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. پاکستان اور
بھارت کے درمیان جو اسٹینڈ آف ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا. دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف تابڑ توڑ قسم کے بیانات دے رہے ہیں. بڑے سخت الفاظ کے کشیدہ الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے اور سخت الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. اور دوسری طرف جو بارڈر کی طرف جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کاکول میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے لائف لائن ہمارے پانی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کیا گیا تو ہم اس کا سخت ترین جواب دے دیں گے اور پوری طاقت سے جواب دے دیں گے. اس حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت بڑی دھمکی تھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھارت کو. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام جو واقعہ ہے اس کے خلاف جو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, عالمی طور پر تحقیقات ہونی چاہیے, غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں. ہم ان کے لیے تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کسی کو بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ پانی ہمارا روک دے گا یا پانی کا رخ بھی موڑنے کی کسی نے کوشش کی تو ہم ان کو سخت جواب دے دیں گے اور اس کا جو ہے وہ ارریپیریبل جو جواب ہوگا وہ ہم دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے بھی بیان دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے واقعات میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں ہے. دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جو جنگ ہے اس کے بھیانک نتائج جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ سامنے آ سکتے ہیں اور دنیا کو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہونے والی اس جنگ کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ بھی انگیج ہے اور ان کو اپنے دوست ممالک کو بھارت کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے مسلسل طور پر آگاہ کر رہی ہے. بھارت کی جارحیت کے حوالے سے مسلسل طور پر آگاہ کر رہی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کے جو ہم منصب ہیں ان سے ٹیلی فونک بات چیت کی اور ان کو خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جو کشیدگی ہے اس حوالے سے آگاہ کیا. اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو یہ آفر کیا ہے کہ وہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں اور اس کشیدگی کو ختم کرنا انہوں نے وقت کی ضرورت قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کشیدگی ہے اس سے دونوں ممالک کو نقصان ہوگا, لہٰذا خطے کو نقصان ہو سکتا ہے, لہٰذا دونوں ممالک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور خاص طور پر کشیدگی کو مزید بڑھاوا دینے سے گریز کریں. یہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ باہمی جو تعاون کے ذریعے اس کشیدگی کو کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی بھی آفر کی ہے. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.